نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اس روز ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ الملک یومئذ للہ، پورے انصاف کے ساتھ خود سب کا فیصلہ کرے گا۔ جس کو یہ یقین ہو کہ میرا حساب ہوگا، مجھے جواب دینا ہوگا، تو اس کا رویہ بالکل اس طالب علم کی طرح ہوتا ہے جسے یقین ہوتا ہے کل میرا پیپر ہے، تو وہ آج وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ امتحان سے ایک دن پہلے کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرتا، اور کوئی بھی کھیل تفریح میں وقت نہیں گزارتا۔ ہماری زندگی بھی تو صرف آج ہے نا، کل تو قیامت ہے، کل تو آخرت ہے، کیونکہ قیامت کے دن پوری زندگی کو ہم کس طرح انٹرپریٹ کریں گے، کس طرح لیں گے۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، قیامت کے دن انسان کہے گا کہ میں دنیا میں صبح کا پہر یا شام کا پہر ایک دن کا بس گزار کے آیا ہوں، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں جینے کو۔ ہمارے پاس یہ ایک ہی دن ہے، اور ہر دن ہمارا ایسے ہی گزرنا چاہیے کہ یہ ایک دن ہے میرے پاس۔ اور امتحان میں جس کا ایک دن باقی ہو وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے قیامت کا سارا نقشہ ہے ہی نہیں، وہ آئے گی کہاں سے، کب ابتدا ہوگی، اس کی تفصیلات کیا ہے، پہلے کیا ہوگا، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس تذکرے کو دہرا لیں کہ آغاز قیامت سے لے کر انجام تک پہنچنے میں ہمیں کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے، کیا کیا ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو اس کے لیے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے، اقبال کیلانی کی کتاب ہے قیامت کا بیان۔ اس کے شروع میں انہوں نے ان سارے باتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اگر یہ ترتیب ہمیں یاد رہے اور اس کو ہم دہراتے رہیں بالکل ایسے ہی جیسے امتحان کا پرچہ سمجھ کر، تو بہت سی چیزیں ہمارے اندر خود بخود درست ہونے لگے۔ ہم قرآن پاک بھی پڑھ جاتے ہیں، مختلف مقامات پر مختلف حصوں کو پڑھتے ہیں، پھر ان کو جوڑ نہیں پاتے، ان میں ربط قائم نہیں کر پاتے، یہ نہیں پتہ چلتا پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے۔ تو اس وقت میں پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیے، اور آپ سٹیپس بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ ایک نقشہ بنا سکتے ہیں کہ پہلے آپ یہاں کھڑے ہیں، پھر آپ یہاں جا رہے ہیں، پھر آگے، اور پھر اس کے بعد اینڈ تک پہنچنا ہے، کہاں کہاں سے گزرنا ہے، وہ سفر کیسا سفر ہے۔ دنیا میں جب آپ کہیں سفر کرنے کو جاتے ہیں تو آپ نقشہ دیکھتے ہیں، اچھا پہلے ہم چلیں گے تو یہ شہر آئے گا، پھر یہ شہر آئے گا، پھر اس کے بعد وہ شہر آئے گا، اور پھر جب بالکل فلاں شہر آئے گا تو ہم منزل کے قریب ہوں گے۔ لیکن قیامت کے بارے میں ایسا کوئی نقشہ واضح نہیں ہے ہمارے ذہن میں، ہم آنکھیں بند کر کے اس سفر کو اختیار کرنے والے۔ تو سفر شروع کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے، جان لیجئے کہ رستہ کہاں کہاں سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے اس کے حالات جاننا، وہ علم جو فریضہ ہے نا ہم پر جاننا، یہ اس میں سے ہے، کیونکہ اس سے ہمارا واسطہ پیش آنے والا ہے۔ تو آئیے توجہ سے سنیے، اور چونکہ میں صرف ایک بیان دوں گی، اس کی تفصیل اور اس کے جو دلائل ہیں اور اس کے جو ریفرنسز ہیں یہ پھر پوری کتاب میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کو آپ پھر بعد میں خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، یعنی سب سے پہلے صور پھونکا جائے گا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جناب اسرافیل علیہ السلام صور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ صور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ کیسے بیٹھے ہیں؟ کان لگائے، سر جھکائے۔ اسرافیل علیہ السلام ہر وقت الرٹ بیٹھے ہیں، اشارہ ہو تو میں فوراً کام شروع کر دوں، ذرے برابر بھی وقت نہیں لگائیں گے حکم کی تعمیل میں۔
مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی، یعنی اس کا والیوم بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ آواز پوری دنیا میں بیک وقت سنی جائے گی۔ پہلے زمانے میں تو شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آتی، لیکن آج کے دور میں تو کمیونیکیشن اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی ایک حصے میں بولتا ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے پورے گلوب پر اس کی آواز سنی جا سکتی۔ بہرحال قیامت بھی اچانک آئے گی، آواز اس طرح اٹھے گی کہ مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنی جائے گی اور آہستہ سے تیز ہوتی جائے گی۔ ایسی آواز پہلے کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہوگی۔ اس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انسان ایک خاص لیول سے اونچی آواز سن ہی نہیں سکتے، موت واقع ہو جاتی انسان کی۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا، جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ صرف زمین نہیں، باقی ستاروں، سیاروں، گیلیکسیز، سٹارز، ان سب تک یہ آواز جائے گی اور سب کا نظام درہم برہم ہوگا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ جیسے چراغ جلتا ہے نا تو اس کا جو شعلہ ہوتا ہے، ہوا چلے تو شعلے کو کیا ہوتا ہے، خوب ہلتا ہے، تو زمین بھی اس طرح ہچکولے کھائے گی، پوری زمین۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام ذی روح مخلوق، انسان، جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں، دنیا میں بڑے بننے والے کہاں ہیں، آج کے روز بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا۔ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، یہی معنی ہے واحد کا کہ صرف وہ باقی ہوگا، باقی سب فنا ہو چکے ہوں گے۔ آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، انا الملک این الجبارون المتکبرون، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی، خاموشی، پن ڈراپ سائلنس۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے، نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہو جائے گی، بالکل سفید شیٹ کی طرح، اسٹریٹ، ہموار اور چمکدار۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، یعنی ریڑھ کی ہڈی اسی طرح گرو کرنے لگے گی جیسے ایک بیج گرو کرتا ہے، ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے نا، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی سے پورا جسم دوبارہ گرو کر جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، کسی کے پاس کوئی لباس نہ ہوگا، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ہائے، ہمارا لباس نہیں ہوگا، پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں،
فرمایا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ہر ایک کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوگی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کہ وہ اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، اس کی اپنی حالت ایسی افراتفری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تم لوگ اکیلے اکیلے ہمارے پاس حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اب وہاں ہر شخص اکیلا ہو جائے گا، حالانکہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، اس کے باوجود انسان تنہا ہوگا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، شہداء، صلحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور پھر کفار و مشرکین، واللہ اعلم بالصواب۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، یعنی جب لوگ اٹھ رہے ہوں گے بغیر لباس کے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ ہر شخص اپنے اعمال کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ کوئی اندھا جو دنیا میں اندھا بن کے رہا بغیر سوچے سمجھے زندگی بسر کی، کوئی بہرا جس نے حق سنا ہی نہیں یہاں، کوئی لنگڑا، کوئی چیونٹی کی شکل میں جو متکبر ہوں گے، کوئی سر کے بال اٹھے گا، یعنی سر نیچے ٹانگیں اوپر۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے کہ یہ کیا؟ آپ ذرا سوچئے کہ اگر یکایک ایسا سین آپ کو نظر آئے تو حال کیا ہوگا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے، کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا، حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہمیں بتایا جا چکا، ایسا تو ہونا ہی تھا، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہونا ہے۔ تو قصوروار کون ہے؟ جن کے پاس یہ ساری معلومات ہیں اور وہ ان تک نہیں پہنچاتے۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ اٹھا ہوا شخص نمبر 1 اپنے عمل کے مطابق ہے، نمبر 2 بے لباس ہے، نمبر 3 دل کی کیفیت بھی عمل کے مطابق ہے، اور پھر ابھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا کہ 2 فرشتوں نے آ پکڑا جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے وہیں پہنچنا ہوگا، کوئی کہیں بھی مرا ہوگا دفن ہوگا، وہاں سے سب چل کے وہاں پہنچیں گے۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے۔ جو سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی، کافر جہاں کہیں تھک کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ چل رہے ہوں اور پیچھے سے ایسی کوئی بلا آ رہی ہو تو کیسے رک سکتے ہیں؟ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، چل چل کے پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پہ سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی پہ 2، کسی پہ 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہی ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہ ہوگی کہ وہ ہاں کر کے اپنے اندر کا غبار ہی نکال سکے، نہیں اتنا خوف ہوگا۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے، آج میرا رزلٹ میرے سامنے آ رہا ہے، جو کچھ میں اب تک کرتا رہا۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ۔ پہلے سب اکٹھے ہوں گے پھر سب کو الگ کر دیا جائے گا، سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے،
سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستارہ پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقوں کا گروہ، مرتدوں کا گروہ، ایمانداروں کا ان کے اعمال اور عقائد کے مطابق پھر گروہ بندی کی جائے گی. یعنی پہلے تو سارے ایمان والے ایک طرف ہو جائیں گے، کافر ایک طرف ہو جائیں گے، مرتد، مشرک، منافق وغیرہ میجر کلاسیفیکیشن. پھر اس کے بعد اس کے اندر پھر گروپ بندی، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، عابدوں کے ساتھ. یعنی جس کی جو نیکی یا خصوصیت حاوی ہوگی اس کی شخصیت میں، وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا. عابدوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ، خاشعین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، قراء کے ساتھ، سخیوں کے ساتھ، عادلوں کے ساتھ، رحم دلوں کے ساتھ. اب آپ بھی سوچ لیجئے کہ کس کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے. اسی طرح فساق اور فجار کے گروہ بھی الگ الگ کر دیے جائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا نا المرء مع من احب، کہ جس چیز کی محبت دل میں غالب ہوگی انسان کو پھر اس کے مطابق اسی چیز میں شامل کر دی. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ محبت ایک چیز سے کریں اور کام کوئی اور کریں. عموماً انسان عمل بھی کون سا کرتا ہے؟ وہی جس سے اس کو محبت ہوتی. اب فاسق و فاجر یعنی بظاہر کلمہ گو لیکن عمل کچھ نہیں، ان کے بھی الگ گروہ. بے نمازوں کے ساتھ، بے روزوں کے ساتھ، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، والدین کے نافرمانوں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، سودخوروں کے ساتھ، رشوت خوروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، غاصبوں کے ساتھ، خائنوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والے انہی کے ساتھ. غرضے کے میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ الگ. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، سورج قریب آ جائے گا. زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے. تپتی دھوپ میں پاؤں رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے زمین پہ. دور تک کہیں سایہ نظر نہ آئے گا. لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے. کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا. کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، سینے اور گردن تک پسینے میں. کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، یعنی منہ تک آ رہا ہوگا. بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا. بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے. تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ جہنم میں بھیج دے. دیکھیے جنت اور جہنم بعد میں ہے، لیکن میدان حشر میں بذات خود کھڑے ہونا ایک الگ مصیبت کی بات ہے. ہاں اگر آپ نیک ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، آپ کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو نہیں نصیب ہوگا جنہوں نے وہ عمل کیے ہی نہیں ہوں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک شخص نے کام کیا نہیں اور وہ کہے مجھے بھی وہ سایہ دے دو، میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں. آپ نے ٹکٹ لیا ہی نہ اور آپ کہیں مجھے بھی انٹر ہونا ہے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو وہاں کیسے ہوگا؟ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، خواہ جہنم میں بھیج دے. یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے. اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. تو سوچئے کہ اس روز پھر زمین کا حال کیا ہوگا جب سورج بھی اتنا قریب آ جائے گا. اب لوگ بے حد تنگ ہو رہے ہوں گے، لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی، آج آپ ہمارے لیے سفارش کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے. حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. تو سب سے زیادہ غضبناک اللہ تعالیٰ کس دن ہوں گے؟ حشر کے دن. نہ اس سے پہلے کبھی اور نہ اس کے بعد.
وہ کہیں گے مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ میں نہ آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوئی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کرا دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے کہی تھی، آج میرا رب اس قدر ناراض ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا، اب نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز فرس نہ کر لیں، لہذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور اس کا فرمان ہے اور اللہ کی روح ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور سفارش کیجیے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ رسول رحمت فرمائیں گے، ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا۔ شفاعت کے لیے آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ مقام محمود، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو، دیے جاؤ گے، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی، یہی شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے، یعنی اس مقام محمود سے پھر میدان حشر میں آئیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ اس کا ذکر قرآن میں کہاں آتا ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا، عدالت الہی قائم ہو جائے گی، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو بطور گواہ طلب کیا جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب آپ دیکھیے کہ عدالت لگی، امیجنیشن سے بھی کام لیجئے، آپ کہاں سے اٹھے تھے، کس حالت میں کہاں جا پہنچے، اور اب وہاں پر عدالت لگ گئی۔ کبھی عدالت جانے کا اتفاق ہوا ہو، کبھی ٹیلی ویژن پر دیکھا ہو کچھ منظر، تو ایک عجیب سی ہیبت ہوتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عدالت لگ چکی ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اب یہ جو ترتیب ہے کہ نامہ اعمال کب ملیں گے، ہم سمجھتے ہیں ہم وہ اٹھیں گے سو کے اور وہ جلدی سے کوئی لے آئے گا، یہ لے لو اپنی کتاب، اور ہم اس کو بس لے کے چل پڑیں گے۔ ترتیب نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں ملے گی اور کب کیا کام ہوگا، یہ ترتیب جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب لوگ آ کھڑے ہوئے ہیں، اب فیصلہ ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے کیا کہا جائے گا؟ اعمال نامے اب تقسیم کر دیے جائیں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔
اعمال نامے پہ نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. جو کچھ اب تک آپ نے کیا ہے اور جو آئندہ زندگی میں موت تک کریں گے وہ سارا کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہوگا. سوچیں آپ کے دن اور راتیں کہاں گزرتی ہیں اور کیسے گزرتی ہیں. یہی البم ہے جس کی تصویریں کل آپ کے سامنے آئیں گی. بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی. اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نام اعمال دکھائیں گے. اب جان میں جان آئے گی. جب اچھے اچھے کام جن لوگوں نے کیے ہوں گے وہ فوراً شیئر کرنا شروع کر دیں گے. ہاں اقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ میرا نام اعمال پڑھو. کیا واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں دنیا میں کہ جو ہم کہیں بھی رکھ سکتے ہو، کسی کو بھی دکھا سکتے ہو؟ اگر آج دنیا میں ہم ایسے کام کرتے ہیں نا جو ہم کسی کے سامنے نہیں کر سکتے یا کسی کو دکھا نہیں سکتے، تو یاد رکھیے قیامت کو بھی نہیں دکھا سکیں گے. اپنے آپ سے سوال کیجیے کیا میرے عمل ایسے ہیں کہ میں دوسروں کو دکھا سکوں؟ وہ کتنے کام ہیں کہ جن کو کرتے ہوئے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کسی نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا، کسی کو پتا چل گیا تو کتنی بےزتی ہوگی. ڈرتے بھی ہیں تو صرف دنیا کے لیے اور صرف دنیا کی حد تک، کبھی نہیں سوچتے کہ وہاں کیا بنے گا. کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا. اور چہروں کی سیاہی کے بارے میں پیچھے آیت پڑھ چکے نا. جو لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہوں گے اور جو حق آنے کے بعد بھی ضد اور عناد کا شکار رہیں گے، ذلت ان کے چہروں پہ چھا جائے گی. حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، کاش مجھے نہ پتا ہوتا یہ حساب کتاب کیا چیز ہے. کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیا ہوا؟ کوئی بات بھی نہیں چھٹی، کوئی بات بھی. اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پوچھیں گے. سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا. مشرک جواب دیں گے، انکار کریں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو جھوٹے لوگ قیامت کے دن پھر جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے. جو فرشتے انہیں دیکھتے تھے یہ سب کرتے انہیں بلائیں گے. وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے. شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا. مشرکین اس سے بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے یہ نہیں کیا. پھر اس دور کے انبیاء، علماء یا اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے. پہلے اللہ تعالیٰ کس سے پوچھیں گے؟ خود ان سے. ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے؟ کرامن کاتبین سے. ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے؟ یہ اتنا پوچھنے کی اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، حجت تمام کی جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں ہم پہ تو ظلم ہو گیا. پھر وہ جگہ لائی جائے گی جہاں شرک کیا جاتا تھا، یعنی وہ بت، وہ زمین، وہ علاقہ جہاں لوگ جمع ہو کے شرک کرتے تھے وہ سامنے لایا جائے گا. یعنی زمین کی گواہی وہ بھی مشرکوں کے خلاف شرک کی گواہی دے گی، وہ پھر بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے. مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی نہیں مانتے، یہ سارے جھوٹے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم صرف خود ہی ہماری گواہی کافی ہے. اب وہ چرب زبانی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے. تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی. یعنی صرف زبان بند کر کے انسان کے جسم کو روح کھا لے تک بولیں گے یہ مجرم ہے. کیونکہ مشرک
کسی کی گواہی ماننے کو تیار ہے، وہ کہیں گے ہم صرف اپنی گواہی لاتے ہیں. اپنی گواہی منہ سے نہیں، اب عمل سے ہمارے اعضاء بتائیں گے اور اعضاء خلاف بولنا شروع کر دیں گے. سوچیے اس وقت کو جب انسان کے اپنے ہاتھ انسان کے خلاف بولیں گے. انسان ہر ایک سے چھپ سکتا ہے، ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ سے تو نہیں چھپ سکتا نا. کہیں گناہ کرنا ہو تو خود سے چھپ کے کریں تاکہ یہ ہاتھ نہ دیکھیں، یہ پاؤں نہ دیکھیں، کیونکہ یہ بھی بول پڑیں گے قیامت کے دن، یہ بھی بے وفائی کر دیں گے. مشرک اپنے اعضاء کو لام تام کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. جواب میں اعضاء کہیں گے جس اللہ نے تمہیں گویائی کی قوت دی اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال، مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی. منافق کہے گا ہاں رب مجھے پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی. یہ منافقین یہ سب کام کرنے والے ہوں گے. منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور صرف کر دے گا جیسے ہم دنیا میں اپنے نیک اعمال کو خوب خوب بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ذرا ٹھہرو، تم اپنی خوب صفائی بیان کر چکے، تعریفیں کر چکے، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں. منافق اپنے دل میں سوچے گا میں نے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کیا، آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ کسی کو نہیں پتا چلنے دیا میں نے کہ میں کون تھا، میں نے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، میرے خلاف کون؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے. ٹانگ کو کہیں گے بولو. چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کی منافقت کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز اور روزہ کرتا اور دوسری طرف یہ اور غلط کام کرتا تھا. یعنی بظاہر اس نے اپنی دینداری کا روب جمانے کے لیے کچھ ریچولز اختیار کر رکھے تھے، لیکن اندر سے اس کی دوستی کفار کے ساتھ تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر منافقین کا یہی طریقہ تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے غداری کرتے ہیں اور اسلام دشمنوں کے وفادار ہیں. لہذا جسم کا ایک روح بولے گا. یا منافقت میں جو بھی انسان کام کرتا ہے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتا ہے اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان سے بھی برے کام کرتا ہے. یہ بھی منافقت ہے نا کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف اور پیچھے بیٹھ کے ان کی جڑیں کاٹنا، سامنے خوشامد اور پیچھے مذاق اڑانا، یہ سب منافقت. ایسے تمام منافقانہ طرز عمل، قول و فعل کا تضاد، ایک ایک چیز کھل جائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.